السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی ہم اس نشست میں سپارہ نمبر 10 کی منتخب آیات پر بات کریں گے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے اور اس فہم کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10واں سپارہ ہے اور سورہ انفال جاری ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں حکم دیا گیا ہے کہ کفار کے مقابلے میں تم اپنی فوجی قوت تیار رکھو، اپنے گھوڑے تیار رکھو، جتنا تمہارا بس ہے اتنی قوت تیار رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ تم اپنی اس قوت کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو ڈراؤ، خوفزدہ کرو، اور ان وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں تم نے ڈرانا ہے، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، تمہاری قوت سے وہ بھی خوفزدہ ہوں گے۔ اس کی میں نے تفسیر کہیں پڑھی تو نہیں کہ یہ تیسرا گروہ کون سا ہے، لیکن میری دانش میں یہ تیسرا گروہ منافقین کا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس لیے اہل ایمان کو پتہ نہیں کہ وہ کس کو ان کی قوت سے کون خوفزدہ ہوگا، لیکن چونکہ منافقین اندر سے مسلمان نہیں ہوتے تو وہ بھی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اور آج بھی یہ صورتحال بڑی واضح ہے، لوگ محض کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور زندیقیت اور ارتداد رکھتے ہیں، اور اپنے اماموں کو نبیوں سے اوپر لے جاتے ہیں اور نبیوں کا درجہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، اسلام میں نت نئی ایجادات کرتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اہل اسلام کی قوت سے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ تو میری دانش میں اس تیسرے گروہ سے مراد ایسے ہی منافقین ہیں جو اپنے اندر اسلام کے خلاف عقائد رکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ان آیات میں 2-3 باتیں آپ سے کرنی مقصود ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان آیات سے یہ پتہ چلا، یہ جو سائنسی فوجی قوت ہے یہ بھی اہل اسلام کے لیے ضروری ہے، حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور یہ یہاں واجب ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق جتنی فوجی قوت ہو سکتی ہے وہ تیار کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض عین ہے۔ ایک تو اس سے ایک یہ بات آپ کو بتانا مقصد تھی۔ یہ بات بتاتے ہوئے ہم آج روزمرہ میں یہ جو میں دیکھتا ہوں اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ اخبارات میں آپ لبرلز کو دیکھتے ہیں، سیکولرز کو دیکھتے ہیں، ملک دشمن عناصر کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری فوجی تیاریوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں، اتنی فوج نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر زیادہ بات کرنے کا مقصد موقع نہیں ہے، کیونکہ ہم تو قرآن کی محض صرف ترجمے اور مختصر ترین آیات پہ ہم مختصر ترین طریقے سے بات کر رہے ہیں آیات کے اوپر۔ یہاں صرف اتنا بتانا مقصد ہے، دشمن کے مقابلے میں اپنی تیاری حسب استطاعت رکھنی ہے۔ دشمن ہمارا انڈیا بیٹھا ہوا ہے، دشمن ہمارا بلوچستان کے بارڈر پر آپ ایران کو دیکھ لیں جس سے ہماری ہر وقت جھڑپیں ہوتی ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرف کیا کہتے ہیں، افغانستان کے اندر حکومت اگر طالبان کی جب تک نہیں تھی وہاں بھی ہماری دشمنی تھی، اب طالبان کی وجہ سے الحمدللہ وہ جغرافیائی حدود محفوظ ہو چکی ہیں، ہر طرف ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو جتنی فوجی ہماری تیاری ہو رہی یہ بھی کم ہے، اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، جبکہ اس ملک کے سیکولر اور بے دین عناصر کو ایک بہت بڑی تکلیف اس ملک کی فوجی افواج کی تیاریوں سے ہے۔ دراصل یہ لوگ ملک دشمن ہیں، ان کو غدار بھی کہنا غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک کی اس فوجی قوت کو برداشت کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، تو کسی نہ کسی طرح یہ فوجی قوت کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اسباب کی دنیا میں اتنی مضبوط فوجی قوت ہی کی بنیاد پر ایران یہاں اندر نہیں گھس رہا اور انڈیا نہیں گھس رہا، اور بہت سے وہ دشمن جنہیں ہم دوست سمجھ بیٹھتے ہیں وہ بھی ہم سے اسی حوالے سے ڈرتے ہیں کہ یہ ایک مضبوط فوجی قوت ہیں، ایمان بھی ہو ساتھ فوجی قوت بھی ہو، نور علی نور ہے، یہ تو ہماری حفاظت کے ذرائع ہیں، اس لیے ان پر تنقید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اخبارات میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں افواج پاکستان کی تیاریوں پر اگر کوئی آپ کہیں دبے الفاظ میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تنقید سنتے ہیں تو
اس پر توجہ نہ دیا کریں، ورنہ عراق کا حشر سامنے رکھیں، یمن کا حشر سامنے رکھیں، لبنان کا، شام کا، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں وہاں آپ دیکھ لیں کہ جہاں فوجی قوت نہیں ہے وہاں ہمارا تیا پانچا کر دیا گیا ہے۔ تو فوجی قوت بھی اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، قرآن کریم اس کا حکم دے رہا ہے۔ ایک تو یہ بات کرنا یہاں مقصد ہے، اور دوسری بات کہ اس آیت سے سائنسی اور فوجی علوم کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے۔ سائنسی، کیونکہ فوجی قوت تیار کرنی، تو فوجی قوت تیار کرنے کے لیے آپ نے قرآن و حدیث سے فارمولے تو نہیں لینے ہیں نا، لامالہ آپ نے دنیاوی علوم کی طرف جانا ہے، ان کو پڑھنا ہے۔ تو یہاں سے دنیاوی علوم کی اہمیت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس آیت سے دنیاوی علوم کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے، لہٰذا دیگر وہ آیات یا وہ احادیث جو خالص اسلامی علوم کے لیے کھینچ تان کر دنیاوی علوم پہ فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بعض سکولوں پہ لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، حالانکہ مسلمہ کے لفظ ہی نہیں ہے، مسلمہ خود ہی مسلم کے اندر داخل ہے۔ حدیث اتنی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم ہر فرد مسلم پر فرض ہے، اور یہ لکھا ہوتا ہے سکولوں کے اوپر۔ بھائی فرض سے اگر فرض کی مخالفت کی جائے، فرض ادا نہ کیا جائے، وہ تو پھر حرام کام ہوتا ہے۔ تو اب یہ بتائیں کیا جو سکول نہیں پڑھ رہے ہیں کیا وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں؟ پھر اس وقت علم سے مراد تو ساری سکلز لی جا رہی ہیں، فنون لیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ جو بال تراشی کا کام ہے، نائیوں والا کام ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں بال کاٹنا ہے، لوگوں نے اس کو بھی کیا کہتے ہیں یورپین ممالک میں تو اس کو بھی اب اس کے اندر نالج کے اندر، علم کے اندر داخل کر دیا گیا، تو کیا یہ بھی فرض ہو جائے گا؟ تو ایسی گھٹیاں حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں سے جن آیات سے، جن احادیث سے دنیاوی علوم کا اثبات ہوتا ہے وہ ضرور لیں، لیکن جہاں سے نہیں ہوتا خواہ مخواہ کی ایک کیا کہتے ہیں آیت یا آیت کو اور حدیث کو کھینچ تان کے خواہ مخواہ اپنی مرضی سے فٹ کرنا، یہ کوئی اچھی روش نہیں، اہل علم کے مشورے سے چلنا چاہیے۔ دو باتیں جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا میں ضروری سمجھتا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ پورے قرآن کریم کے اندر دیکھ لیں، جہاں جہاد کی بات ہوتی ہے وہاں انفاق خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، خرچ کرنے کی ترغیب ہوتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر غیرت مند کون ہے؟ اللہ نے 10 بار 20 بار اس قرآن کریم کے اندر بار بار خرچ کرنے کی ترغیب دی اہل ایمان کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان بندوں سے قرضہ مانگا ہے، قرضہ حسنہ مانگا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور ساتھ یہ وعدہ بھی کیا ہے تم مجھے قرضہ حسنہ دے دو میں تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس دے دوں گا۔ اس لیے یہ کہنا جی ہم نے فلاں شخص کو دین پر خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اس سے زیادہ ہم ترغیب نہیں دیتے کیونکہ یہ شرک ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر اتنی غیرت ہے تو اللہ میں کتنی غیرت ہونی چاہیے؟ اللہ کو تو پھر ایک دفعہ بھی انفاق کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، احد پہاڑ کو سونا بنا دینا چاہیے تھا بس۔ خیر، تو اس پر اتنی بات کافی ہے۔ یہ میں سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ آگے چلتے ہیں سورہ توبہ کی طرف۔ سورہ 10واں سپارہ ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ یہاں اور عمل، اس آیت نمبر 19 کے اندر عمل اور عقیدے کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے کو، وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام کو آباد رکھنے کو تم نے کیا یہ سمجھ لیا ہے؟ اس عمل کو تم نے اس بندے کے عمل کی طرح، جیسا کیا کہتے ہیں، اس بندے کے عمل کی طرح سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک طرف ہے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد رکھنا، دوسری طرف ہے اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور جہاد کرنا۔ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان یہ عقیدہ ہے، اور حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا یہ عمل ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ شرک بھی کر رہا ہے، ساتھ مسجد حرام کو آباد بھی کر رہا ہے، حاجیوں کو ستو گول گول کے پلا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں بھی تمہاری طرح بڑی نیکی کر رہا ہوں، تم اگر ایمان لائے آخرت پہ ایمان لائے اور تم جہاد کیا ہے تو ہم بھی مسجد حرام کو ہم نے آباد رکھا اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دونوں چیزیں برابر نہیں۔ اللہ کے ہاں عمل اور عقیدہ برابر نہیں ہے۔ ایک بندہ پہاڑ کے برابر اپنے اعمال کھڑے کر دے، لیکن اس کے پاس ایمان باللہ نہیں، آخرت پر جزا سزا کے دن پر ایمان نہیں ہے، اس کی ان تمام اعمال کو، یہاں تک کہ حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو قیامت کے دن اڑتی ہوئی خاک بنا دیا جائے گا۔
کتنی واضح ترین آیت ہے جو عمل اور عقیدے کے اندر واضح فرق کرتی ہے کہ عمل اور عقیدہ کے اندر کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے. عمل اور عقیدہ کے اندر کوئی تقابل پیدا کیا ہی نہیں جا سکتا. عمل تب قبول ہوتا ہے جب عقیدہ ہو. عقیدے کی بنیاد ہی نہیں ہے تو عمل تو ریت کی دیوار پر کھڑا محل ہے جو اپنی کوئی اوقات ہی نہیں رکھتا. چلتے ہوئے پانی کے اوپر نقشہ بنانا ہے جو بن ہی نہیں سکتا. بن تھوڑا بہت جائے بھی تو وہاں اس کا ٹھہراؤ نہیں ہو سکتا, اسے ثبات نہیں مل سکتی. لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم, خواتین و حضرات, اس بات کے یاد رکھیے گا, آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ زور کس پر دیا جا رہا ہے؟ اعمال پر, عقیدے پر نہیں. عقیدہ شرک سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے. جو اللہ کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے وہ صاحب مزار کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے. اللہ مدد کر سکتا ہے, صاحب مزار مدد کر سکتا ہے. اللہ مدد کر سکتا ہے, مزار بھی کیا کہتے ہیں مرادیں پوری کر سکتا ہے. صاحب مزار میں شخصیت مدفون ہے وہ بھی مدد کر سکتی ہے, وہ بھی سن سکتی ہے اور وہ بھی حاجتیں پوری کر سکتی, تقدیر بنا سکتی, بگاڑ سکتی. انا للہ و انا راجعون. شرک کس بلا کا نام ہے شرک. عمل اور عقیدہ برابر نہیں ہے. آج لوگ اعمال پہ توجہ دے رہے ہیں, ہم عمل کریں عمل کریں. شرک میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں, صدقات کر رہے ہوتے ہیں, بکرے دے رہے ہوتے ہیں, مسجدوں کو آباد کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اللہ کی مسجد بنا دی. پہلے بھائی سب سے پہلے اپنا عقیدہ دیکھیں, عقیدہ درست ہے کہ نہیں. مسجد حرام کو آباد کرنا, آج 2 مرلے کی مسجد پاکستان میں کوئی آباد کر کے عقیدے کو نظر انداز کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں مسجد حرام کو آباد کرنا, حاجیوں کو ستو پلانا, یہ ایمان باللہ کے برابر نہیں ہو سکتا, یہ عقیدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں چکنا ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم عقیدے پر توجہ دیں. رمضان جا رہا ہے, رمضان کی انتہائی بہترین گھڑیاں اس وقت جا رہی ہیں. اب آہستہ آہستہ وہ رخصت ہونا شروع ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ اعمال سے زیادہ عقیدے پر توجہ دیں. اور عقیدے کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم ہے. قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے چلے جائیں, عقیدہ بدعقیدگی کی چھٹی ہو جاتی ہے. اس لیے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. ایک بہت بڑی وجہ آج کیا کہتے ہیں اس سال کی رمضان کی نشریات میں ہم نے صرف آپ کے سامنے ترجمے رکھنے شروع کر دیے. بس مختصر سا اس کا خلاصہ رکھ دیتے ہیں کہ بھائی قرآن کی ان آیات ہی کو آپ پڑھ لیں کو آپ کو چکنا ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا عقیدہ کسے کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو یہ تھی آیت نمبر 19 سورہ توبہ کی. اب چلتے ہیں آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم, میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ, و ابناؤکم تمہارے بیٹے, و اخوانکم تمہارے بھائی, و ازواجکم تمہاری بیویاں, و عشیرتکم تمہارے کنبے تمہارے رشتہ دار, و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں, وہ مال جو تم کما چکے ہو تمہارے کمائے ہوئے مال, و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے مان پڑنے کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے, ومساکن ترضونہا اور وہ مکانات جنہیں تم بہت چاہتے ہو پسند کرتے ہو, احب الیکم من اللہ ورسولہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ سے, اس کے رسول سے, اور جہاد فی سبیل اللہ سے, تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یعنی یہاں اس آیت میں صاف بتا دیا گیا کہ آباء و اجداد, بیٹے, بھائی, بیویاں, کنبے, قبیلے, مال, تجارت اور اپنے رہنے کے محلات, اپنے گھروندے, اپنے گھر, اگر کسی کو یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اس عمل پر خدا کے عذاب کا انتظار ہونا چاہیے. اللہ کی ذات میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. دین سب سے مقدم ہے, اللہ اور اس کے رسول کی ذات سب سے مقدم ہے. سب سے پہلے اللہ پر ایمان اور رسول اللہ پر ایمان, اور پھر کیا کہتے ہیں اور آخرت پر ایمان, یہ سب سے اوپر ہیں. باقی یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں اس کے بعد ہیں. اللہ تعالی ہمیں فرق مراتب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ایک منظر پیش کیا ہے. غزوہ حنین اہم ترین غزوہ جس میں مسلمانوں کی تعداد عام غزوات کے مقابلے میں زیادہ تھی, دشمن کی تعداد کم تھی, مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی. بعض نو مسلم صحابہ کیا کہہ بیٹھے کہ آج تو ہم زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور منظر ہی بدل گیا,
اور شکست سی سامنے آنی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ کر دی گئی تھی اس دن، اور تم پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلا مارا اور پھر سکینہ نازل کی اپنے رسول پہ، اہل ایمان پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے وہ لشکر اتارے کہ جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ پھر غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت دے کے بتا دیا کثرت میں کچھ نہیں رکھا، دراصل اللہ کی مدد میں سب کچھ رکھا ہے۔ اللہ کی مدد ہو تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑی جماعت بھی بڑی جماعت پر غالب ہو جاتی ہے، اور اللہ کی مدد نہ ہو تو بڑی جماعت بھی چھوٹی جماعت پر غالب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنی کثرت پر فخر نہیں ہونا چاہیے، ہاں اپنی کثرت پر شکر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ہماری تعداد بھی زیادہ کر دی، لیکن بھروسہ اپنی کثرت پر کرنا، اللہ کی امداد پہ نہ کرنا، یہ جو چیز ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تو پھر اس سے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 تھی۔ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر ہم 33 کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سے یہودی علماء اور پادری یہ جو ہیں یہ لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود رکتے بھی ہیں، لوگوں کو روکتے بھی ہیں۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی خزانہ کر کے رکھتے ہیں، گاڑ کے رکھتے ہیں، سونا چاندی خزانہ کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، میرے نبی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہاں صرف بات کرنا اتنا ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں احبار اور رہبان کی بات کی ہے، یہودی علماء ہو گئے اور دیگر پادری ہو گئے، ان کے بارے میں کہا یہ لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھاتے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہوگا کہ ہم کیا کہتے ہیں احبار اور رہبان کے حوالے کر کے آگے نکل جائیں، کہانی سنا دیں، ہاں جی وہ اس طرح ناجائز طور پہ کھاتے تھے۔ یہ قرآن گزشتہ امتوں کی سرگزشت پیش کر کے آج ہمیں سبق دے رہا ہے۔ آج بھی ہمارے بہت سے مولوی حضرات یہی کام کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، دین کی حقیقت نہیں بتاتے اور مال بٹورتے ہیں، ناجائز طور پر کھاتے ہیں۔ انہوں نے دین میں نت نئی قسم کی ایجادات کی ہوئی ہیں، شرکیہ ایجادات ہیں، بدعات جو شرک تک نہ پہنچی ہوئی ایجادات ہیں، وہ بدعات جو شرک تک پہنچی ہوئی ایجادات ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کا مال بٹورتے ہیں اور اپنی معیشت کا پجے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت ہے اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، قرآن کی آیت فٹ آتی ہے، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے وہ علماء جو دین بیان نہیں کرتے ان کو سوچنا چاہیے، یا جو دین غلط بیان کرتے ہیں ان کو زیادہ سوچنا چاہیے۔ اللہ کی ذات میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر یہ تو تھی 33 پہ ہماری بات ہو گئی، اور اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے۔ اسپیشلی آیت میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر تم میرے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو میں نے اپنے رسول کی مدد تو اس وقت کی ہے جب میرے رسول کو اسی کے کنبے قبیلے نے، قریش نے مکے سے نکال دیا تھا، اور وہ غار میں تھے دونوں ساتھی ابو بکر و عمر، اور حضور دونوں میں سے دوسرے تھے، ثانی اثنین، لا الہ الا اللہ۔ اور جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غار ثور پہ جب پہنچے، جب ہجرت ہوئی اور قریش مکہ آپ کی تلاش میں نکلے اور غار ثور تک پہنچے، تو حضرت ابو بکر گھبرا گئے، مضطرب ہو گئے کہ کہیں اب ہم پکڑے نہ جائیں۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے یار غار کو تسلی دی، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق انبیاء کے بعد سب سے خوش قسمت ترین ہستی ہیں جو ہجرت میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی اور صدیق اکبر کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو صدیق کا منکر ہوگا، صدیق کی صداقت کا منکر ہوگا، وہ کافر ہوگا اور کیا ہوگا؟ وہ تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 ہے۔ لا الہ الا اللہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی سے ارشاد فرما رہے ہیں، میرے نبی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں برابر ہے، ہم نے ان کو بخشنا نہیں ہے۔ آپ 70 مرتبہ بھی دعا ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، اللہ نے ہرگز معاف نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہوا ہے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ عبداللہ بن ابی مر جاتا ہے، نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوتے ہیں، اپنی قمیض مبارک بھی ان کے مخلص بیٹے کی فرمائش پر دے دیتے ہیں، کہنے پہ دے دیتے ہیں، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے آگے، پڑھانے کے لیے آگے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر دامن پکڑ لیتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو روکا نہیں ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم۔ صحیح بخاری میں جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس پر میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس پر بات کی ہے، جو ساتھی اس آیت کے تحت دیکھنا چاہیں تو صحیح بخاری کے اندر ہم نے اس پہ بات کی، وہاں جا کے اس کو آپ ضرور سن لیجیے گا۔ یہاں موقع نہیں بات کرنے کا، صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے الفاظ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، چلیں مجھے اختیار دیا گیا، میں 70 مرتبہ سے زیادہ بھی دعا کر لوں گا۔ لا الہ۔ اب یہ اختیار کے لیے کہ تسویہ کے لیے، اس پہ ساری بات ہم صحیح بخاری کی حدیث کے تحت کر چکے ہیں، ابتدائی احادیث میں۔ اچھا، بہرحال حضرت عمر پکڑتے رہے کہ نہیں پڑھانی۔ نبی علیہ السلام انتہائی رحمت اور کیا کہتے ہیں شفیق ہونے کی وجہ سے آگے ہوئے کہ کسی طرح چلیں، الفاظ میں گنجائش ہے استغفار کرنے کی تو میں کر لیتا ہوں، شاید اللہ اسے معاف کر دے۔ آپ نماز جنازہ کے لیے آگے ہوئے، جبرائیل امین وہی لے کر آگے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ آپ نے ہرگز جنازہ نہیں پڑھنا ان لوگوں کا، جنازہ پڑھنا تو درکنار، ایسے منافقین کی تجہیز و تکفین کے لیے آپ نے قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونا۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، ان لوگوں کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا، نبی علیہ السلام کی سفارش عبداللہ بن ابی کے کام نہیں آئی۔ آپ کا کرتا جو اس کو پہنایا گیا، اس کو وہ جہنم کے عذاب سے وہ نہیں بچا سکا۔ آپ کا لعاب آپ نے اس کے منہ میں ڈالا، وہ اس کو عذاب سے نہیں بچا سکا۔ آپ نماز کے لیے آگے ہوئے، اللہ کو اس پہ رحم نہیں آیا عبداللہ بن ابی پہ۔ یہ ہے عقیدے کی اہمیت، اور یہ ہے منافقت کی غلاظت جس کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ نبی شفیق ہونے کی وجہ سے آگے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبی کی سفارش قبول نہیں کی۔ اس لیے سفارش کا عقیدہ تو ہے ہمارے عقیدہ شفاعت، لیکن وہ اہل ایمان کے لیے، اہل کفر و شرک کے لیے نہیں ہے، اہل نفاق کے لیے نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے۔ اس لیے مطمئن نہیں ہونا چاہیے ہم جو مرضی کریں، آخرت میں نبی علیہ السلام کے امتی ہم سیدھے جنت چلے جائیں گے۔ تو پھر وہ تو یہود و نصارہ کا حال ہو گیا، یہود کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ وہی عقیدہ ہم نے بنا لیا، ہم آخری نبی کی امت ہے، ہم جہنم جا ہی نہیں سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی اس امت کے لوگ ہوں، اس نبی کی امت ہو یا پہلے نبی کی امت ہو، جو بھی کافر اور زندیق مرتد ہوگا، منافق اعتقادی ہوگا، اس سے جہنم جانا ہی جانا ہے، اور اس کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ نہ نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، نہ کر سکیں گے۔ دنیا میں آپ نے منافق کے لیے سفارش کی تو آپ کی سفارش قبول نہیں کی گئی، بلکہ آئندہ کے لیے آپ کو جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا گیا، تجہیز و تکفین کے لیے قبر تک پہ کھڑے ہونے سے منع کر دیا گیا۔ اس منع کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا، اور کسی منافق کی تجہیز و تکفین کے لیے آپ اس کی قبر تک پہ کھڑے نہیں ہوئے۔
یہ ہے عقیدے کی اہمیت۔ اس لیے آنکھیں کھول کے چلیے، چکنا ہو جائیے۔ مسجد کا مولوی آپ کو نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے۔ کفر و شرک بہت واضح چیز ہے۔ اتنی عربیت حاصل کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے، یا وہ ترجمے لیں جس پر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کے سائن ہے کہ صحیح ترجمہ ہے۔ پھر تفسیر پہ نہ جائیے گا، صرف ترجمہ پڑھتے چلی جائے گا۔ جو ترجمہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے اس کو دیکھتی جائے گا، جو واضح نہیں ہوتا اس کو چھوڑتے چلے جائیں۔ ایک دفعہ آپ الف لام میم سے لے کر والناس تک چلے جائیں، الحمدللہ سے لے کر، انشاءاللہ عقیدے کی ساری گندگی دور ہو جائے گی، کمی کجی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا عقیدہ کیسے کسے کہیں، نظریے کہتے کس کو ہیں، توحید کسے کہتے ہیں، آخرت کسے کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، اب 10ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی 11ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔